یہ جوان کہاں جا رہا ہے؟ علی کا فرمان ہے مالک کہ ان ظالموں کو کتاب خدا کی دعوت دیں، اسے مار ڈالیں گے۔ مالک، بابا نے اسے موت کی خبر دے دی، وہ خود اپنی خوشی سے گیا۔ ایوہ الناس، علی تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم سب آپس میں بھاگ اب حجت تمام ہوئی۔ خدا کا شکر ہمیں جہاد نصیب ہوا۔ جب علی شدت درد سے اپنا گریبان چاک کر لیں تو سمجھو ان کی صلح کی امید ٹوٹ چکی ہے۔ اے کاش یہ لوگ علی کے درد دل کو سمجھتے مالک۔ نہیں محمد، ابھی نہیں۔ ازدیوں کو جندب جیسا اپنا حریف چاہیے۔ بالآخر دمشق کے عیش پرستوں کے شوم ارادوں کو
عسکر و جمل نامی اونٹ نے اپنے سر لے لیا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے شمشیر زنوں کے غیظ و غضب کے مقابل ناتوان ہو کر زانو ٹیک دیے، اور بصرے کا سورج خونبار حالت میں اپنے افق پر غروب ہو گیا۔ اس طرح جمل کی بھیانک جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امام نے خون جگر کے ساتھ طلحہ کے جنازے پر گریہ کیا اور زبیر پر بھی روئے جنہیں بیابان میں کسی عرب نے قتل کر دیا تھا۔ عسکر نامی اونٹ کو سامری کے بچھڑے کی طرح جسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جلایا تھا جلایا گیا اور اس کی راکھ نہر میں بہا دی گئی تاکہ وہ سادہ لوح اور شتر پرست لوگ سمجھ لیں کہ یہ بدنصیب بت معجزہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ عثمان کے کرتے کا شور شرابہ بظاہر حضرت علی کی کامیابی پر تمام ہوا، لیکن امام کے چہرے انور پر کامیابی کی معمولی سی خوشی بھی ظاہر نہ ہوئی، گویا خود امام کی نگاہوں کی طرح کوئی نگاہ ہوتی جو اس منحوس صحرا میں جنازوں کے درمیان گھومتی اور امام علی علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھتی۔ ام المومنین عائشہ 40 خواتین سواروں کے ہمراہ جو مردوں کے حلیے میں تھے مدینہ بھیج دی گئیں۔ امام نے ابن عباس کو والی بصرہ مقرر کیا اور خود اس کے باوجود کہ مدینہ میں آپ کے عزیز ترین افراد کی قبریں تھیں کوفے کی جانب ہجرت فرمائی اور شہر کوفہ کو اپنی نئی حکومت کا دارالحکومت قرار دیا کہ شاید آپ کے مؤذن کی آواز اذان معاویہ کی عشرت آمیز سلطنت کے شور شرابے سے گزر کر اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ کاش میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا، کاش میں اس کو علی کے سامنے بیعت کے لیے دراز نہ کرتا۔ لعنت! اس نے مجھ سے کہا تھا تیرا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے۔ بس یہی کہا تھا۔ وہ علی کی غیب گوئی سے پریشان ہے۔ تم نے نہیں سنا انہوں نے مروان کا مقدر بیان کیا تھا؟ اوئے میرے یہودی چچا کی اولاد، ہمیں بھی تو بتاؤ علی نے تمہارے مستقبل کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہاں کہا میں بس اتنی حکومت کروں گا جیسے کتا اپنی ناک کی غلاظت چاٹ کے بیٹھ جاتا ہے، اور کہا میرے 4 ایسے بیٹے ہوں گے جو لوگوں کی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے۔ علی کے علم میں شک نہ کرو۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان کو تو اپنے باپ داداؤں پر پڑھنا ہے۔ رہی حکومت اور کتے کی ناک کی بات، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ آل امیہ کی نصیب میں حکومت کی ہوس ایک لا علاج بیماری ہے۔ کاش میری تقدیر میں دوبارہ حکومت کوفہ کتے کی دم ہلانے کے برابر بھی ہوتی تو کوفہ ہوتی،
آج کے بعد کوفے کی گلیوں سے گزرنے کے لیے بھی شیر کا دل چاہیے۔ مروان اٹھو، شام کا راستہ دراز ہے۔ عقل میری گھوڑوں پر سوار، نگاہیں میری مستقبل کے پردوں کے پیچھے، اپنے دل کو تیری نگاہوں کے نام کر دوں گا۔ اے آشوب جہاں کالی آنکھوں والی، موت کی دلہن قطام قطام۔ برباد ہو گیا ابن عامر۔ سب گرمی کا اثر ہے، تمہارا سر مبارک جوش مار رہا ہوگا۔ ایک اونٹ کے برابر بھی ہمدردی نہیں رکھتے ہو۔ مقدر میں یہی ہے کہ معاویہ آل امیہ کی ذلت اور نابودی اٹھانے والا اونٹ بنے۔ سنا ہے میں نے جو کچھ تم پر گزری ہے، کتے کی منہ کی ہڈی ہو جائے معاویہ کا دل، اگر ایک لمحہ بھی غیر معاویہ کے لیے تڑپے۔ ایک مدت سے حجاز اپنا غصہ ہم پر اتار رہا ہے۔ بنی ہاشم خیال کرتے ہیں کہ ہاشم اور امیہ کی مثال وہی حابیل قابیل کی مثال ہے جو مدتوں سے رہی ہے اور شاید ہمیشہ باقی رہے گی۔ آج تقدیر نے ہمیں جلا وطن کر دیا۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنے اجداد کی سرزمین حجاز میں رہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مقدر نے حجاز کی ریاست ہم سے چھین لی ہے تو ہم خود اپنے زور بازو سے تقدیر کو مات کر دیں گے۔ تھکے ہوئے ہو، شاید میری باتیں تمہیں تکلیف دے رہی ہو، لیکن یہ جان لو فاتح جمل نہ امیر المومنین علی ہے نہ ام المومنین عائشہ، بلکہ فاتح جمل تم لوگ ہو، تم لوگ جنہوں نے حجاز میں بنی امیہ کے بیج کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ خوش آمدید، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بہت خوش نہیں ہو۔ شام کو اپنا ہی گھر سمجھو، میرے چچا زاد بھائی ہو۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید، آئیے تشریف لے آئیے بھائیو، ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی لاؤ۔ سنا ہے جمل سے بھاگے ہوئے لوگ سیستان پہنچ کر ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ جب تک علی ان لوگوں میں مشغول ہیں ہم مصر کا کام تمام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو سابق خلفاء سے تھوڑی سی بھی رشتہ داری رکھتے تھے نامے بھیج رہا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عمر ابن خطاب کے فرزندوں جیسے لوگ ہمارے لیے ہزاروں دینار سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں یا کسی بھی سبب علی کے عدل و انصاف سے تنگ ہیں، ہمارے لیے بہترین غذا ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوفے میں بے وقوف اشعری کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اگرچہ وہ کوفے میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، پھر بھی اس کا ٹوٹا ہوا کوئی حصہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ امیر زیادہ تشریف لے آئے۔
हाथ में शिकार भी है। उनका तीर कभी खाली नहीं जाता। मरहबा सैयाद। मरहबा 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 सैयाद जान। अलैकुम अस्सलाम। शाम को हुस्न दुनिया की दुल्हन लिखा है। बस इतना ही? तकरीबन उसी खत जैसी धमकी जो हमने अली को लिखा है। बदकिस्मती से एक मुसीबत और, इन तलवार और तफरीके के अय्याम में हम पोप के मानने वालों से हिमायत और ताउन की तवक्को रखते थे, न धमकी की। मगरिब के हुक्मरान सियासत में मशहूर हैं। सुना था कि अपने ममालिक के अलावा ये लोग दूसरे ममालिक को भी गल्ला जात भेजते हैं। क्या सजार इंजील नहीं पढ़ता? क्यों नहीं, लेकिन इतनी ही इंजील पढ़ते हैं जितना तुम कुरान पढ़ते हो। जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो, सिस्तान से लेकर काबुल और खुरासान तक के इलाकों से बगावत की आवाज़ें उठ रही हों, हर वाली अपने इलाके में अपनी मर्जी का मालिक बनना चाह रहा हो, ऐसे लूट मार के माहौल में अगर इंतजार न ललचाए तो बेवकूफ़ है। शाम को मांग रहा है, कुस्तुनतुनिया की दुख्तर हमारी दुल्हन है। अरब गैरत वाले होते हैं, अपना सर दे सकते हैं, लेकिन नामूस नहीं। जाहिल अरब मुमकिन है एक फितना परवर दुल्हन के लिए खून खराबे पे तुलाए, लेकिन मुसलमान अरब आलम हाशोब दुल्हन को तलाक दे के दुत्कार देता है। शाम दुल्हन नहीं है अम्र, बेहिश्ती हूर है, और ऐसी दिलरुबा हूर के लिए दीन और दिल भी दिया जा सकता है। उन कमबख्तों के लिए कोई माकूल जवाब है? फिलहाल तो इन्हें मसरूफ रखना होगा भाई अजीज। शाम की कुछ हसीन कनीजों और सोने चांदी जवाहरात से भरे थानों के जरिए कुछ दिन इन्हें उलझाए रखो। जब हम अली से फारिग हो जाएंगे तो दोबारा इन्हें शमशीर अरब का मजा चखा देंगे। रोब के साथ बात करो, ऐसा ना लगे कि सुलह करने पर मजबूर हो। सजार ने इन लोगों को मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं। Per la guerra sì। जंग करने के लिए हाँ इख्तियारात दिए हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि सजार या उसके साहिब इख्तियार अफराद के साथ मुसालहा और मुआमले के सिलसिले में मुज़ाकिरात करें। Per la pace devono parlare direttamente con il Cesare। मुसालहत के लिए हमें सजार से बात करनी होगी जनाब। तो करें बात, लेकिन सजार से इतना जरूर कह दें
کہ اربوں کی لڑائی گھر کے جھگڑے کی طرح ہے. صبح لڑتے ہیں تو شام کو ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں. گھر کی لڑائی اربوں کے نزدیک تلواروں کی مشق ہے. اگر سزار نے مٹیالہ پانی دیکھا ہے تو دیکھا ہو، لیکن ہوشیار رہے کہ مچھلی کے بجائے مگرمچھ نہ پکڑے. عرب باج دینے کی عادت نہیں رکھتا، لیکن حاضر ہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہو جس سے دونوں حکومتوں کا فائدہ ہو. Va bene, non verbalizzano il loro massaggio. اپنا پیغام آپ لکھ کر نہیں دیں گے؟ مجھے سزار کی طرح لکھنے کا شوق نہیں ہے جو لطیفے لکھ کر پڑوسیوں کو بھیجتا رہوں. اب جا سکتے ہو. میرے اونٹ کے پالان کو ابو مقتور سے، جو رشتے میں میرا سسر بھی ہے، دلوا دو، پھر جس کی چاہو میں بیعت کر لوں گا. یہ خط کوفہ جانا چاہیے. میں اپنے تمام قوم و قبیلے کے ہمراہ تمہاری بیعت کرتا ہوں. تمہاری ماں ہندا کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. ایک مرتبہ صحرا سے لکڑی بٹورے تھکا ماندہ پیدل چلا رہا تھا. دیکھا ہندا اونٹ پر سوار صحرا کی جانب سے چلی آ رہی ہے. اور پڑھوں آگے؟ لاؤ مجھے دو. دیبلیس. پڑھو. تم تو طلقاء میں سے ہو ابا یزید، وہی جنہوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہ دیکھ لی مسلمان نہ ہوئے، شہادتین جاری نہ کی، خدا و رسول سمجھ میں نہ آئے. ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، خلیفہ ہونے کی آرزو اپنے دل سے نکال دو. اپنی صورت آئینے میں دیکھ لو، کہیں سے بھی یونانیوں میں نہیں ملتی. ناک بھی رگڑ لو، شام ایتھنس نہیں بن سکتا. یہ تم نے بیکار پڑھا ہے. چلو دوسرا پڑھو. وہ جلا دو، جلا دو اسے. ہاں ہاں جلا دو اسے. ہاں، ہوش مندانہ، سب سے ہوش مندانہ خط سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران نے لکھا ہے. عمر نے قریش کے چند افراد پر مشتمل شورا بنائی جو ہر اعتبار سے لائق لوگ تھے. جب تک شورا کے افراد زندہ ہیں، حکومت کا حق کسی اور کو نہیں ہے. طلحہ و زبیر سے میں نے کہا کہ خاموش رہیں، نہیں سنا اور بیعت شکنی کی.
ساتھ جیسے لوگ تھک چکے ہیں ابا یزید، تلوار اٹھانے کی سکت نہیں، جنگ کی ہمت نہیں، خلافت سے زیادہ اپنے آرام و سکون کی فکر میں لگے ہیں۔ اس سے زیادہ کام نہیں کرتا ان کا دماغ۔ ان کو اگر مدد کرنی ہوتی تو عائشہ بہترین بہانہ تھی۔ ہماری مثال دلدل میں گرے ہوئے افراد کی طرح ہے، جتنا ہاتھ پیر ماریں گے اتنا ہی دھستے چلے جائیں گے۔ تم سے کیا پوشیدہ امر، میں علی سے بہت خوف زدہ ہوں۔ علی کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور ندامت پیش کرنے میں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ بس ایک ندامت نامہ لکھ دو۔ جریر بھی اسی لیے شام آیا ہوا ہے، اس دفعہ قطعی جواب چاہتا ہے، اشاروں اور کنایوں سے تھک چکا ہے۔ تم اگر میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے امر؟ ابا یزید، جب تک علی کی عدالت برپا ہے ذرہ برابر فکر نہ کرو۔ عدالت ہی ایسا ایک شہد ہے جو انسان کی طبیعت کو تلخ محسوس ہوتا ہے۔ شہر کوفہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا مرکز۔ وہ چچا کہاں؟ علی سے ملنے۔ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ حکومتی کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمارا ملنا بھی حکومتی امر ہے۔ جاؤ بابا جاؤ، پہلے اپنے پیر دھو لینا پھر یہاں آنا۔ میں نے اپنے پیر تو دھوئے ہیں، کھول کر دکھاؤں تمہیں؟ پیر دھو لیے تم نے، تھیلے کا کیا کرو گے؟ کتنے دنوں سے پیروں پر پانی نہیں ڈالا چچا؟ ابن خباب جی کیا واپس جانا ہوگا؟ نہیں خالو جان نہیں۔ ابن خباب کیا ہے؟ علی کہاں ہے؟ مسجد میں۔ پیر پہلے دھونے ہوں گے پھر مولا علی سے ملاقات ہو۔ ہمارے پیر زخمی ہیں، دھونے سے ورم آ جاتا ہے اور پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، پیر فرش سے چپک جاتے ہیں۔ سن لیا چچا، ان کے پیر پھٹ گئے ہیں، نہیں دھو سکتے۔ ابن خباب انہیں بتاؤ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کاشتکار ہیں، زراعت کرتے ہیں، علی سے ملنے آئے ہیں۔ بھائی غربت سے پیروں کے پھٹنے کا کیا واسطہ؟ کوفے کے ساتھ دریا بہ رہا ہے، عراق میں مٹی سے زیادہ تو پانی ہے۔ پانی روٹی تو نہیں ہے جو مفت نہ مل سکے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ پاکیزگی ایمان سے ہے؟ جاؤ فرات جاؤ، وہاں جا کے 10 بار نہا سکتے ہو۔ صحرا نشین خاک نشین ہوتا ہے چچا جان، صبح سے شام تک مرغ سلیمان کی طرح زمین پر چونچ مارتا ہے۔ رزق و روزی کے لیے اگر زمین سے سروکار نہ ہو تو آدمی کس کام کا؟ چلو بابا جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ کیا مسجد کے فرش کو نجس کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم کتے ہیں؟ کتے بھی خدا کی مخلوق ہیں چچا۔ چلو چلیں چلے ہیں، میرے پیچھے آؤ، چلو۔ اگر میں نے صحیح سنا ہے تو اسی گھر کے مالک کی قسم تمہاری زبان کٹنے کی مستحق ہے، لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے مالک، روزانہ فرش دھوتے دھوتے۔ تم ایک زمانے سے خدا کے گھر میں ہو، لیکن اب تک نہیں سمجھا کہ بندگان خدا اس کے گھر اور فرش سے محترم ہے۔ نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہوں مالک۔ مجھے علی کے کام سمجھ میں نہیں آتے۔ حلال حرام نجس پاک بھی تو کوئی چیز ہے۔ ان کے پیروں سے بدبو آ رہی تھی۔
ابا یوسف، کچھ دن صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چٹائیاں دھونے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ٹھہریے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے خلوص اور عقیدت کے ساتھ علی کی بیعت کی ہے۔ آپ لوگوں کی وفاداری اور محبت پر تو مجھے بھی رشک آتا ہے۔ تھکے اور بوڑھے آدمی کے غصے کا برا نہ مانیے، اس گھر کا خادم میں ہوں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔ ہم کسی لالچ کے خاطر کوفہ نہیں آئے میرے بھائی، ظاہر ہے اور شوق زیارت ہمیں یہاں لایا ہے۔ 3-4 دن سے سفر میں تھے، کیا یہ اچھا تھا کہ ہمارے پیروں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو دکھایا جاتا تھا؟ میں اس بات کی علی کے خدا سے شکایت کروں گا۔ آپ کے اخلاص سے ظاہر ہے کہ آپ مہربان لوگ ہیں۔ ابا یوسف کو میری خاطر بخش دیں۔ سب لوگ ایک ہی قبیلے سے ہیں؟ جی، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ یہ ہے ہم دیہاتیوں کی وفاداری کی تحریر، فقط ایک مہر ہے، باقی لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے۔ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں؟ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا، علی کی گود کا پلا ہوں۔ اچھا، تو محمد بن ابی بکر آپ ہو؟ آپ کی داستانیں تو بہت سنی ہیں بھائی، واہ، مرحبا۔ ابن خباب، جی، یہ جوان حسن ہے یا حسین؟ کوئی نہیں۔ ابن خباب کیا ہے؟ تو کیا عباس ہیں؟ نہیں میرے بابا، نہیں۔ امیر کوفہ کو کوفے کی ریاست میں لوگوں کے مسائل کی رسیدگی کرنا چاہیے۔ یہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر کو ذکر و دعا کرنے والوں کے پاس رہنے دو۔ انصاف مانگنے والے قصر اشری میں علی کے عدل کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں شفا نہیں دو گے امیر؟ امیر کوفہ امیر المومنین ہے ابن کویلت، جو پیغمبر علی اور مالک میں فرق نہ دیکھ پائے، یقیناً وہ معاویہ کے قاصدوں اور جبرائیل میں بھی فرق نہیں دیکھتا ہوگا۔ قصر کوفہ تمہاری آیات کی طرح تابوت ہے کینوں کا، جو برباد کرتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ علی کی عدالت مسجد کوفہ میں لگی، کیا اپنے ہی شر کی شکایت لائے ہو؟ مکان کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خرابے میں بدل جاتا ہے۔ اگر قصر عمارت کے میناروں پر اذان دی جاتی رہے تو بہتر ہے، یا ویرانوں میں جغدان بجانا بہتر ہے؟ یہ ستم نہیں کہ اتنی اچھی عمارت کو یوں ہی بے مصرف چھوڑ دیا جائے۔ اگر علی قصر سے بیزار ہے تو کوئی بات نہیں، میرے ہاتھوں بیچ دو، میں اس کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ آہستہ اسدی، کہیں علی نہ سن لے۔ اگر سن لیا کہ تم قصر خریدنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے مال کا حساب چھلنی سے کریں گے۔ چھلنی سے یا ذوالفقار سے؟ چھلنی سے۔ چھلنی سے کیوں مالک؟ علی کے پاس ایسی چھلنی ہے جو حرام کو حلال سے جدا کر دیتی ہے۔ جس مال پر شبہ ہو اس کو اس چھلنی پر ڈالتے ہیں، جو چھلنی میں بچ جاتا ہے وہی مال صاحب مال کو واپس کرتے ہیں۔ کیا چھلنی اعجاز امامت ہے؟ ہم نے تو علی کی عدالت میزان سے سنی تھی، چھلنی سے نہیں۔ اندھا دیکھ کر نہیں چلتا۔ ہاں، اندھا ہوں، اندھا نہیں دیکھ سکتا، میں سوائے علی کے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس مرد کو خود کی عدالت گرائے گی۔ روانہ ہو رہے ہو قیس؟ ساتھ کس کا ہے؟ خدا ساتھ ہے۔ علی تو کہتے ہیں کہ میں لشکر لے جاؤں، لیکن میں مصر کو لشکر کے بغیر فتح کر لوں گا۔ کیا سنا نہیں ہے بنی امیہ کی اولادوں نے ابن حذیفہ کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں مکر و حیلے سے مار دیا۔ دیکھنا میں بھی
ان کا مکر و ہیلے سے جواب دوں گا۔ لشکر علی کی مدد کے لیے یہیں رہے۔ پہچانا محمد؟ اس کے 2 جملوں میں 2 من کا وزن تھا۔ مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ مصر کو معاویہ کے حوالے کرے گا۔ علی کے انتخاب میں شک نہ کرو مالک، ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ تم اتنے بےتاب لگ رہے ہو، کیا بات ہے محمد؟ پریشان ہوں۔ لگتا ہے مدینے کی یاد ہے۔ طرف سے پریشان ہوں۔ عقیل یا ٹھوکر کھا رہے ہوں گے، یا پھر کہیں ان کے عصا نے خطا کی ہوگی، گڑھے میں گریں گے یا کنویں میں۔ گر جائیں گے عمار۔ دن رات بابا سے تقاضا کرتے تھے کہ بیت المال سے انہیں کچھ سرمایہ دیں تاکہ وہ اس سے کچھ تجارت کر سکیں۔ یقین نہیں آتا۔ جا کے سنو عمار، یقین کر لو گے۔ عقیل کثیر اولاد رکھتے ہیں اور بیمار ہیں۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے ان کے اہل و عیال کے بارے میں سوچو، دیوانے ہو جاؤ گے۔ کاش میں دیوانہ ہو جاتا تو ہماری ذمہ داری روشن ہو جاتی۔ آ گئے۔ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے عقیل؟ کیا پوچھتے ہو عمار؟ خدا کا شکر، آنکھیں خراب ہیں، اس کی مرضی۔ جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں پر ہیں تو میرے اہل و عیال بھوکے نہیں، شکر خدا کا۔ کیا میرا بھائی خزانے کا مالک نہیں ہے؟ آخر کیوں نہ خیریت ہو؟ روزانہ 10 بار ناہموار راستوں سے گرتا پڑتا یہاں تک آتا ہوں تاکہ عدالت مجھے مل جائے۔ کچھ کہتا ہوں تو ہنستے ہیں، رونے لگتا ہوں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ ناشکری نہ کرو مومن، یہ تو سعادت ہے جو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میری مشکلوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو عمار۔ ایک لقمے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہوں میں، تمہیں کیا خبر؟ مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میری ان مشکلوں کو میرے بھائی تک پہنچاؤ۔ کیا ہوا معقل؟ خاموش۔ یہ سیدھا سادہ عقیل اگر اپنے بھائی کی خاموشی کو عطا نہ جانے تو پھر کیا کرے؟ امو جان، اسی عام شہریے پر قناعت کیجیے۔ کیا فالتو کی باتیں کرتے ہو؟ علی سے میں نے مصر کی حکومت تو نہیں چاہی، علی کا کرم تو مشہور ہے، کوئی بھی ان کے گھر سے مایوس نہیں جاتا۔ میرے مولا، میں جانتا ہوں کہ عقیل کی بیماری کو لحاظ رکھا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل پریشان ہے۔ شاید ان کی درآمد ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی ہے، لہذا اگر ممکن ہو تو ان کی تنخواہ میں کچھ رقم بڑھا دیجیے۔
इस हिसाब किताब ने तो अली की नमाज शब की जगह ले ली है। बड़े मशगूल नजर आते हो। महसूलात का पल्ला इखराजात के पल्ले से तो भारी ही होगा। खुदा का शुक्र, इराक की सरजमीन दजला और फुरात की वजह से बड़ी जरखेज है। यहां के लोग अहले हिजाज से ज्यादा मालदार हैं। सुना है खुम्सो ज़कात देने में भी कंजूसी से काम नहीं लेते। ऐसी सूरत में तो हुकूमत का खजाना भरा होना चाहिए, सिक्कों पर कहीं जंग न लग जाए, गल्ले कहीं कीड़ों की नजर न हो जाए। खुदा तेरे दिए और ना दिए पर शुक्र। शुक्र के आले हाशिम को अपनी जिंदगी में मालदार देख लिया। अगर खुदा चाहे फक्र फाके के अय्याम अब तमाम हुए, अब नेमतों का जमाना आ पहुंचा। अच्छा तो भाई अली, कल अलसोब मैं मदीने जा रहा हूं। अगर कोई काम, कोई पैगाम और इन सब से जरूरी अगर कोई तोहफा हो जो इस नाचार भाई के लिए ज्यादा सफर बन सके। मेरे भाई, अपने किए हुए वादे को भूल मत जाना। मुझसे पहेलियां पूछते हो, मुझे आग से डराते हो, अब टूटे हुए दिल का क्या करोगे? लीजिए अम्मू, अम्मू ये लीजिए। हराम है हराम अगर तुम्हारे दिए पर एतमाद करूं। आपके लिए बनाया अम्मू। कहो अम्मू जलील, अगर मैं अम्मू वकील होता तो तुम इतनी नाइंसाफी मेरे साथ ना करते। आजकल जिस गरीबों बेनवा का हाल पूछो तो वो इसी अली की अता व बख्शिश के गीत गाता हुआ नजर आता है, और जब अकील की बारी आती है तो गरम चिमटे से दोज़ख को याद दिलाया जाता है। वो गरम चिमटा दोज़ख के दरवाजे की चाबी थी अम्मू। वो चिमटा हर दिल के अंधे को बीना कर देता है अम्मू। आपने बाबा से उनके ईमान का मुतालबा किया था अम्मू, तो ये बाबा की आदत है कि वो जिनसे भी मोहब्बत करते हैं उनकी मामूली सी खता भी माफ नहीं करते। जानते हो, एक दिन मैंने एक रहगुजर से कहा कि वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। वो शख्स बनी उमैया में से था। जानते हो, उस शख्स ने मुझे घर पहुंचाने के बजाय मुझे कहां पहुंचा दिया? एक कुएं में। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अली का भाई था। 2 दिन तक उस कुएं में पड़ा रहा और अपने को यह तलकीन करता रहा कि यह तुम्हारे लिए जंग खंदक की तरह है अकील, और आज ये उस जंग का माल गनीमत। गनीमत जहाद खुद जहाद है अम्मू, 2 दीनार और घोड़े की लगाम नहीं। बस रहने दो, अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे बच्चों की नसीहतें सुनना पड़े। मार डालूंगा अपने दिल के शतुर को, ताकि हर अजनबी घंटी की आवाज पर अपनी गर्दन न हिलाए और उसके धोखे में ना आए। कहां? कहीं भी चला जाऊं मगर इस घर से निजात मिल जाए। दरवाजा उधर है। दूर हटो, मुझे रास्ता ना बताओ। अली, अली।